طہارت و نظافت کے آداب۔ اللہ نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک صاف رکھے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھے۔ روح کی طہارت و نظافت یہ ہے کہ اس کو کفر و شرک اور معصیت اور ضلالت کی نجاستوں سے پاک کر کے صالح عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کیا جائے، اور جسم کی طہارت و نظافت یہ ہے کہ اس کو ظاہری ناپاکیوں سے پاک و صاف رکھ کر نظافت اور سلیقے کے آداب سے آراستہ کیا جائے۔ نمبر 1، سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالیے، کیا معلوم سوتے میں آپ کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہو۔ نمبر 2، غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے پرہیز کیجیے، بالخصوص جب غسل خانے کی زمین کچی ہو۔ نمبر 3، ضروریات سے فراغت کے لیے نہ قبلہ رخ بیٹھیے اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کیجیے۔ فراغت کے بعد ڈھیلے اور پانی سے استنجا کیجیے یا صرف پانی سے طہارت حاصل کیجیے۔ لید، ہڈی اور کوئلے وغیرہ سے استنجا نہ کیجیے، اور استنجا کے بعد صابن یا مٹی سے خوب اچھی طرح ہاتھ دھو لیجیے۔ نمبر 4، جب پیشاب پخانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھانے نہ بیٹھیے، فراغت کے بعد کھانا کھائیے۔ نمبر 5، کھانا وغیرہ کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ وضو میں بھی دائیں ہاتھ سے کام لیجیے، اور استنجا کرنے اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ نمبر 6، نرم جگہ پر پیشاب کیجیے تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں، اور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیجیے۔ ہاں، اگر زمین بیٹھنے کے لائق نہ ہو یا کوئی اور واقعی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں یہ بڑی گندی عادت ہے جس سے سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 7، ندی نہر کے گھاٹ پر، عام راستوں پر، سایہ دار مقامات پر قضائے حاجت کے لیے نہ بیٹھیے، اس سے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ادب اور تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 8، جب پخانے جانا ہو تو جوتا پہن کر سر کو ٹوپی وغیرہ سے ڈھانپ کر جائیے، اور جاتے وقت یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بخاری و مسلم۔ الہی تیری ہی پناہ چاہتا ہوں شیطانوں سے، اور ان شیطانوں سے جو مذکر ہیں اور ان سے بھی جو مونث ہیں۔ اور جب پخانے سے باہر آئیں تو یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العظا وعافانی، نسائی ابن ماجہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ سے تکلیف دور فرمائی اور مجھے عافیت بخشی۔ نمبر 9، ناک صاف کرنے یا بلغم تھوکنے کے لیے احتیاط کے ساتھ اگالدان استعمال کیجیے، یا لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اپنی ضروریات پوری کیجیے۔ نمبر 10، بار بار ناک میں انگلی ڈالنے اور ناک کی گندگی نکالنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اچھی طرح اطمینان سے صفائی کر لیجیے۔ نمبر 11، رومال میں بلغم تھوک کر ملنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے، یہ بڑی گھنونی عادت ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ نمبر 12، منہ میں پان بھر کر اس طرح باتیں نہ کیجیے کہ مخاطب پر چھینٹیں اڑیں اور اسے تکلیف ہو۔ اسی طرح اگر تمباکو اور پان کثرت سے کھاتے ہوں تو منہ صاف رکھنے کا بھی انتہائی اہتمام کیجیے، اور اس کا بھی لحاظ رکھیے کہ بات کرتے وقت اپنا منہ مخاطب کے قریب نہ لے جائیں۔ نمبر 13، وضو کافی اہتمام کے ساتھ کیجیے، اور اگر ہر وقت ممکن نہ ہو تو اکثر باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ جہاں پانی میسر نہ ہو تیمم کر لیا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کیجیے، اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترمذی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ الہی مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک اور صاف رہنے والے ہیں۔ اور وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، نسائی۔
الہی تو پاک و برتر ہے، اپنی حمد و ثنا کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے۔ میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی اور وضو کے اعضاء نور سے جگمگا رہے ہوں گے، پس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھا لے۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 14، پابندی کے ساتھ مسواک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے دانت پیلے ہو رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو تاکید فرمائی کہ مسواک کیا کرو۔ نمبر 15، ہفتہ میں ایک بار تو ضرور غسل کیجیے۔ جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کیجیے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعہ کی نماز میں شرکت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، امانت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی امانت مقرر نہیں کی، بس جب آدمی کو نہانے کی حاجت ہو جائے تو غسل کرے۔ نمبر 16، ناپاکی کی حالت میں نہ مسجد میں جائیے اور نہ مسجد میں سے گزریے، اور اگر کوئی صورت ممکن ہی نہ ہو تو پھر تیمم کر کے مسجد میں جائیے اور گزر جائیے۔ نمبر 17، بالوں میں تیل ڈالنے اور کنگھا کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ داڑھی کے بڑے ہوئے بے ڈھنگے بالوں کو کینچی سے درست کر لیجیے۔ آنکھوں میں سرما بھی لگائیے۔ ناخن ترشوانے اور صاف رکھنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ سادگی اور اعتدال کے ساتھ مناسب زیب و زینت کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 18، چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھ لیجیے تاکہ کسی پر چھینٹ نہ پڑے۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہیے۔ سننے والا یرحمک اللہ کہے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اس کے جواب میں یہدیک اللہ، اللہ آپ کو ہدایت بخشے کہیے۔ نمبر 19، خوشبو کا کثرت سے استعمال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ سو کر اٹھنے کے بعد جب بھی ضروریات سے فارغ ہوتے تو خوشبو ضرور لگاتے۔